علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت جی، میں تھوڑا لیٹ ہوں، اللہ تعالیٰ کو خیر دے۔ تو شروع کریں تعوذ اور تسمیہ سے انشاءاللہ، خیریت ہے سب؟ جی اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پھر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ تھوڑا سا نیچے کریں، کل والی چیزیں جو ہیں وہ دہرا لیں، بس اتنے ہی، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ جو ساتھی ہیں، ایک منٹ ذرا مجھے ہمارے دیجیے گا۔ ساتھ ہیں سر منصور اجاز ہیں، اور ایک زوم یوزر ہے، اور نعیم یوسف صاحب ہیں، ارم ثاقب وہ ہیں، زوم محمد یوزر تو رشید ہے، کیپٹن صاحب ہے نا؟ ایک منٹ جی، ضیاء اللہ کیپٹن ملک صاحب اور ضیاء اللہ ملک ہے، محمد رشید ہے، ارم ثاقب ہیں، نعیم یوسف قریشی ہیں، اور نعیم منصور صاحب، اجاز۔ ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر دے دی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ ریویژن تھوڑی کر لیتے ہیں۔ ریویژن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ کتنا ایک ہمیں آتا ہے اور کتنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ہم آیت نمبر 30 جو ہے اس کو ذرا جلدی جلدی دیکھتے ہیں۔ قال، قال کا بتائیں گے کیپٹن صاحب کیا معنی ہے؟ قال، کہا، اس نے کہا۔ اس نے کہا۔ اب ٹھیک ہے آپ کا جواب، قال اس نے کہا۔ اور یہ ترجمہ کرتے ہوئے مطلب ہے جو بھی ماضی کا صیغہ ہوا تو ہم دیکھیں گے کہ اس کون ہے۔ اس جگہ پہ وہ جو کہنے والا ہے وہ ظاہر ہے۔ ظاہر کا جی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فاعل آگے لکھا ہوا ہے، اگر فاعل نہ ہو تو پھر اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے جی۔ جی تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي، منصور بھائی بتائیں گے جی، جَائِلٌ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ منصور بھائی جی سر، آپ بتائیں گے جَائِلٌ کیا معنی ہے اس کے؟ بنانے والا جی۔ بنانے والا، بالکل ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا مشکل سوال کر لوں آپ سے جی 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 سیکھنے کے لیے؟ جی جی یہ تو ہو گیا نا جائلن، بنانے والا جی، کوئی کام کرنے والا، بنانے والا ہو گیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں اسی سے پتہ چلے اس نے بنایا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا لکھا ہوا ہوگا؟ اس نے بنایا۔ اس کا طریقہ یہ جعل، ہے کہ پہلے جعل، ویری گڈ، خوش کر دیا آپ نے، جعل، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جعل کا مطلب کیا ہوا جی؟ اس نے بنایا۔ نہیں، نعیم صاحب، نعیم صاحب آپ بول نہیں رہے اور جی سر، منصور جی صاحب بول رہے ہیں۔ اس نے جی بنایا۔ جی آپ وہ سر، جو مشتاق بھائی، آپ ذرا نا اس کو جاعلن کو ذرا دیکھ لیں، بس اس کے نیچے ایرو رکھ دیں کہ یہ ہے ہم، بس باقی میرے کنسنٹریٹ کریں۔ اب یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے جو میں پوچھنے لگا ہوں۔ نعیم بھائی بتائیں گے کہ جائل ان کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ ایک وزن ہے جس کے اندر ہوگا بنانے والا، والا ہوگا، جی بنانے والا، مارنے والا، قتل کرنے والا، پڑھانے والا جی۔ جی تو سر، یہ جائل آئے گا، اور جعل
بن جائے گا ماضی کہ اس نے بنایا. اچھا اب وہ بنائے گا، یہ مجھے بتائیے کہ کیا لفظ اس سے بنتا ہے کہ وہ بنائے گا یا وہ بناتا ہے. یا اس کو ہم جالو. کہتے ہیں مضارع. یا یا جالو جعلو کس نے کہا؟ میں نے نہیں. نعیم بھائی نے کہا. آپ کی ہیلپ بھی ہوئی تو مجھے پتا ہے کہ آپ کو یا جعلو وہ بنائے گا. وہ بنائے گا، یا دوسرا ترجمہ وہ بناتا ہے. جی سر. ایسے ہی ہے. جی سر. جی اچھا جی ٹھیک ہے. قالا تھا اوپر کہ اس نے کہا. اس کی جی. جمع آپ بتائیں گے ضیاء اللہ بھائی کہ انہوں نے کہا، یہ قرآن مجید کے اندر کیا لفظ ہوگا؟ قالو. آپ ذرا نزدیک ہو جائیں اپنے مائک کے، یا اس کو قالو تھوڑا سا اوپر. قالو تو قالا کی جمع ہوگی قالو. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اب یجعلو کا مطلب ہے اس وہ بنائے گا یا وہ بناتا ہے. یہاں لکھا ہوا ہے تجعلو، نیچے لکھا ہوا ہے تجعلو. جی مشتاق سر. بھائی کیا بنے گا تجعلو؟ تم بناتے ہو، تم تم بناؤ گے. بنا. تم نہیں، ذرا اچھے طریقے سے سن کے پہلے یہ ہاں. دیکھنا ہے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے. جی. اگر تو واو نون ہوا تو یہ کیا بن جائے گا؟ جمع جمع. آخر میں. اور اگر آخر میں واو الف یا واو نون نہیں ہوا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ واحد ہوگا. ہاں اگر یہ چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گی، امتحان کوئی نہیں ہے، یہ سیکھنے والی چیز ہے. تجعلو منصور بھائی بتائیں گے. تم بناؤ گے. تو بناؤ گے. اب یہ جملہ ٹھیک نہیں لگ رہا. تو بناؤ گے تو بنائے یا گا. تو ہوگا تو بنائے گا. تو بنائے گا. تو بنائے بنائے گا. گا. کیپٹن صاحب یہ اسی لفظ کے معنی تجعلو. انہوں نے کہا ہے کہ تو بنائے گا. آپ اس کا ایک اور معنی بھی آپ کے ذہن میں ہے. تو بناتا ہے. تو بناتا ہے مطلب یہ ہے ایک ہی لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں، لیکن کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ اس جگہ پہ تجعلو کے معنی بنتے ہیں کیا تو بنائے گا فیہا، اس میں من یفسد فیہا. اچھا یفسد، کیپٹن صاحب کی اب بات کہ یفسد کے معنی کیا ہے؟ یفسدو کے معنی ہیں وہ فساد کرے گا. وہ فساد کرے گا یا وہ فساد کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں گے کہ اس نے فساد کیا، پھر کیا ہوتا ہے اس جگہ پر؟ فسادہ. زبر اور آخر پر زبر. فسادہ. فسادہ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ. یقین کریں کہ یہ جو سٹیج ہے نا، یہ مدارس کے اندر سالوں کے بعد آتی ہے. الحمدللہ. ہاں بہت خوبصورت جواب ہے آپ کا، الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہے. فسادہ اسی سے ہی یفسدو. ابھی میں امر کی طرف نہیں گیا جی، نہیں پوچھا. ابھی میں نے اس کا جو پیسو ہے وہ نہیں مطلب ہے پوچھا، وہ آگے جا کے پوچھیں گے. ابھی ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یفسدو. اور اگر یہ ہو یفسدو وہ فساد کرتا ہے یا وہ فساد کرے گا، تو نہیں بھائی آپ بتائیں گے کہ وہ فساد کریں گے. اگر یہ جملہ کہنا ہو جمع کے لیے تو پھر کیا ہوتا؟ یفسدون. یفسدون. ہاں یفسدون. یفسدون ابھی نہ کہیں. وہ یہ ہے کہ ہاں. جب وقف آئے گا تو یفسدون آئے گا، ورنہ نون کے اوپر یفسدون. زبر کا
زبر کو ظاہر کرنا یہی چیز ہے کہ ہمیشہ نون کے اوپر زبر آئے گی. جی سر. ٹھیک ہے. یفسدون بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی. یس فیکو کیا مطلب ہے؟ یس فیکو وہ بہائے وہ گا. بہائے گا. وہ بہائے گا. ٹھیک ہے. الدماء بہت کئی سے قسم خون. کے خون. بہت سے خون یا کئی خون. اور آگے ہے نسبحو ونحن نسبحو. ہم تسبیح نسبحو کرتے ہیں. ہم تسبیح بیان کرتے ہیں. منصور بھائی ہم تسبیح ہاں جی ہم تسبیح کرتے ہیں. ہم تسبیح کرتے ہیں یا ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، دونوں معنی ایک ہی معنی جی. وَنُقَدِّسُ نقدسو کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزگی. پاکی بیان کرتے ہیں. جی پاکی بیان کرتے ہیں یا ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لک ہم تیرے لیے. میرے ٹھیک لیے. ہے سر ہم پاکی بیان کرتے ہیں. جی. نقدس ہم کہہ رہے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے. نون ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں. قال اس اللہ تو نے ترجمہ اس کہا. اللہ نے کہا. نہ میں نے کہا تھا کس کے اصل اس معنی کیا ہے؟ قولا اس نے کہا. اس نے کہا. اس نے کہا. اب سمجھنے کے لیے کہنا ہے کہ اس کون ہے؟ اس آدم اللہ. ہے یا اس اللہ ہے یا کوئی فرشتہ ہے؟ تو اللہ حیث کس باق سے تو قولا اللہ نے اس کہا. اللہ اس نے کہا اللہ انی بے شک میں نے میں عالم جی. جانتا ہوں. میں کہ میں جانتا ہوں. جانتا ہوں. ہاں اب یہ جو چیز ہے نا انی بھی ہو اور عالم بھی ہو، اس کو بے ایک نیا لفظ ہم سیکھنے لگے ہیں. بے شک حسر ہے سواد رے. اب حسر مشکل لفظ ہے. دوسرا لفظ اس کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ تاکید ہو، بہت زیادہ زور ہو، تو ترجمہ بنے گا انی بے شک میں. پھر الف کا معنی بھی ہے عالم میں جانتا ہوں. تو ترجمہ پھر اچھا ترجمہ یہ ہوگا بے شک میں ہی. وہ جو میں کے ساتھ ہی لگ جاتا ہے وہ کیا کرے گا؟ یہ کا اور الف کا ترجمہ بنا دے گا. ٹھیک ہے جی. جی. جی سر. بے شک میں ہی جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. آگے جی اوپر کرے ذرا. اب ہم اس پہ وقت ہو گیا. کل جی ہم نے پڑھا تھا کہ علامہ وعلامہ. ترجمہ کریں ذرا اب. وعلامہ اور سکھائے. وعلم اس نے اللہ نے سکھایا. سکھا دیے. اور اس نے سکھائے یا اس نے سکھا دیے. اب کیسے پتا چلا کہ سکھا دیے ہے یا اس نے سکھا دیا ہے؟ یہ آگے پتا چلے گا. اس کا مفعول کیا ہے؟ وہ ہے آدم الاسماء. جی. تو اور اس نے سکھا دیے. اب اس بتائیے اس کون ہے؟ آدم علیہ اللہ السلام. تعالیٰ. آدم اللہ اللہ نے. تعالیٰ. ہاں اس اللہ اللہ نے سکھا دیے. ٹھیک. اب یہ جب کہیں گا کہ اس کے ساتھ اللہ بولیں گے تو بریکٹ میں کہیں گے، لیکن یہ بڑا ہی اہم ہے، ورنہ پتا چلے گا کہ اس آدم علیہ السلام بھی ہو سکتا ہے، اس اللہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے اس اللہ نے سکھا دیے آدم آدم علیہ آدم علیہ السلام السلام کو آدم علیہ السلام کو اسماء کلہا. جی. سب کے سب نام. سب سب کے چیزوں کے سب نام. سب کے سب نام. اس نے آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام بتا دیے. ثم پھر 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 جی نیچے طرح رکھیے گا. ثم پھر آرادہ. ترجمہ پیش کیا بھی ہے سب. کیا اس نے کیا ان نہیں. اب چیزوں کو. میں نے کہا ناموں تھا کو پیش کیا. اس نے فاعل ان کے ناموں کو پیش کیا. اس نے پیش کیا. نہیں. ایک اس نے طریقہ ان یہ ہے ناموں کو
آپ میری بات سنیں نا کہ میں جس کو کہوں گا پہلے جو ہے کہ وہ بولو گا، اگر نہیں کہوں گا تو پھر سارے بولیں گے. کہا تھا کہ بھی کوئی بھی فاعل، ایسا بھی کوئی بھی فعل فاعل کے علاوہ نہیں ہوتا. آج میں ایک پہلے بھی کہا تھا، دوبارہ کہہ لگاؤں، کوئی بھی فعل فاعل کے فاعل علاوہ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اچھا میں آگے کہنے لگا ہوں، یا تو وہ ظاہر ہوتا ہے یا اس کے اندر چھپا ہوتا ہے. یا کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے یا یا اب اس کی مثال کیا ہے؟ ابھی آپ نے نیچے کریں جی ذرا جلدی جلدی. وَإِذْ قَالَ، جی یہاں نیچے اور کریں. ہاں جی، اب قالا یہ تھا نا قالا. اب قالا جی کا مطلب اصل میں تو ہے اس نے کہا، لیکن اس کا فاعل ظاہر ہے. وہ کیا ہے ظاہر؟ قالا کے اگلی لائن پہ ہے ربو کا، اگلی لائن پر مشتاق بھائی یہاں رب. اب اس جگہ پہ فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے، تو ترجمہ کریں گے تیرے رب نے کہا. تیرے رب نے جی کہا. اگر یہ ربو نہ ہوتا، ربو نہ ہوتا تو ہم صرف ترجمہ کرے قالا اس نے کہا. ٹھیک ہے؟ جی 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 سر. اب اسی طریقے سے اب اپنے سبق پر چلتے ہیں جی. وَعَلَّمَ ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اس نے اور سکھا اس نے دی سکھائے اور اس نے سکھائے آدم، آدم آدم علیہ علیہ السلام السلام کو آدم علیہ السلام کو اسماء کلہا، الاسماء کہنا چاہیے جی، سب کے سب سب کے نام سب کے سب نام نام. سب کے سب نام. ثم پھر پھر اب اس جگہ پہ ہم آئے ہوئے تھے کہ آرودہ. اب میں نے بتایا ہے کہ جب بھی فعل آنا ہے اس کا فاعل ساتھ ضرور آنا ہے، یا تو اس کے بعد دیکھنا ہے کہ فاعل ہے تو وہ بتانا ہے، ورنہ فاعل کے اندر چھپا ہوا ہوگا. اس کے اندر چھپا ہوا ہے. آرودہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے پیش کیا. اس نے اس نے پیش کیا. آرودہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اس نے پیش اس نے پیش کیا. اب اس کے ساتھ کیا لگائیں گے سمجھنے کے لیے؟ کون ہے اس؟ اللہ اللہ نے تعالیٰ. اللہ. اس اللہ نے پیش کیا انہیں ان ناموں کو، ان ناموں ناموں کو. ناموں پھر کو اس اللہ نے ان ناموں کو پیش کیا. ہم کا مطلب ہے انہیں پیش کیا. علی الملائکتی، فرشتوں پر فرشتوں کے سامنے. فرشتوں کو. ہاں ہم نے کہا تھا کہ اس کے عربی کے اندر تو اعلیٰ جی. ہے، لیکن ہماری زبان کے اندر اعلیٰ کے معنی پر بھی ہے اور اعلیٰ کے معنی سامنے. ان کے سامنے پیش کیا جی. مطلب یہ نہیں تھا کہ بھئی وہ پیٹھ پیچھے یا منہ کے سامنے. ہماری زبان کا مطلب ہے کہ فرشتوں پر پیش کیا، اگر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اور پھر پھر تو قالا، کہا. اس نے کہا. نہیں میں نے کہا تھا کہ بھئی کوئی بھی فعل فاعل کے علاوہ نہیں ہوتا. جی. اس نے اللہ نے کہا. کہا تو اس اللہ تعالیٰ نے پھر کہا. اس نے کہا، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا انبئو، یہ ہے امر کا صیغہ. انبئو جیسے اس جود تھا، اس طریقے سے انبئو ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب خبر دو. تم سب خبر خبر دو. دو. آگے ہے نی کا مطلب ہوگا مجھے. انبئو نی کا ترجمہ کیا ہے؟ تم سب مجھے خبر دو. خبر دو. تم مجھے سب خبر مجھے دو. خبر دو بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ. ترجمہ ان سب سب کے سب ناموں کی. ان چیزوں کے. ان سب ناموں کی مجھے خبر دو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو. یہ جناب کل کی ریویژن ہو گئی، یاد رکھنا ہے. اور ابھی دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے آج پڑھی ہیں.
ہم نے آج یہاں اوپر یہ پڑھا ہے کوئی بھی فعل فاعل کے علاوہ نہیں ہوتا، جی یا وہ فاعل ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ ربو کا تھا، یا پھر فاعل اس کے اندر یا آخر میں چھپا ہوتا ہے۔ ہم بلکہ جی اس کا کر دیتے ہیں، یا اس کے اندر چھپا ہوتا ہے، یا اس سے پہلے اس کی علامت ہوتی ہے، یا اس کے آخر میں اس کی علامت ہوتی ہے، ایک جگہ پر دی۔ اب فرشتے جناب جواب دیتے ہیں، وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ بھئی یہ ہے ایگزام پیپر، میں نے آدم علیہ السلام کو جتنے نام بتانے تھے وہ سارے کے سارے وہ بتا دیے، آپ کو جتنا علم دینا تھا وہ بھی میں نے دینا تھا۔ یہاں ایک بڑی چیز ذہن میں بھی آتی ہے، اور خاص طور پر لوگ وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو، وہ کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تو نام بتائے کوئی نہیں تھے، کیوں جی؟ جی سر، جی آدم علیہ السلام کو بتا بتایا تھا۔ دیے جی، دکھا دیے۔ ہاں جی، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ بھی تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، ایسا ہے؟ ہاں جی جی سر، تو وہ تب ہوتا ہے کہ جب بندے کا کوئی امتحان لینا لازمی ہو۔ یہاں یہ تھا کہ فرشتوں نے ایک بات کہی تھی پہلے کہ اے اللہ تعالیٰ وہ زمین میں فساد کرے گا اور وہ خون بھی بہائے گا، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہم تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی، کہا کہ سب علم الغیب وہ تو ہے میرے پاس، العلم، میں اس میں سے جتنا چاہوں کسی کو دوں، آپ کو جتنا میں نے چاہا وہ دیا، اور جتنا چاہا میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ اب جو جی اس کے اندر سبق ہے وہ کیا ہے؟ سبق اب ہے وہ کیا کہ کیا؟ فرشتے اب کریں گے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے، اور اعتراف کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو ہم نے سیکھنا ہے۔ قالو، ترجمہ کریں، قالا کی جمع ہے قالو، ترجمہ ان کریں۔ فرشتوں نے کہا، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا انہوں نے یا کہا، ان فرشتوں نے کہا۔ اب جناب لفظ ہے سبحانک، اب یہ نیا لفظ ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں نا سبحان اللہ۔ جی سر کب کہتے ہیں سبحان اللہ؟ جب بہت عظیم چیز کو دیکھتے ہیں یا ان کا اعتراف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کا مطلب یہ ہے باقی ساری چیزوں کے اندر عیب ہو سکتا ہے، نقص ہو سکتا ہے، کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن جس کے ساتھ سبحان آ گیا اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، نہیں ہے۔ کوئی نقص سبحانک نہیں ہی ہے ذات۔ جی۔ تو یہاں سبحانک، اب اس کا ترجمہ کریں گے اپنے پاس سے کہ انہوں نے قالو، انہوں نے کہا سبحانک، کس سے کہا سبحانک؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے۔ نے۔ اللہ سے۔ تو ہم بریکٹ میں لگائیں گے اے اللہ تو سبحان ہے۔ اب سبحان کا ترجمہ کریں گے، سبحانک تو سب عیبوں سے پاک ہے۔ سب سے پہلی چیز تو انہوں نے یہ کہی، اب سارے الفاظ نہیں ہم استعمال کر سکتے کہ تو سب کمیوں سے پاک ہے، تو سب عیبوں سے پاک ہے، تو سب نقائص سے پاک ہے۔ ہم ان میں سے ایک چیز لے لیں گے، سبحانک اے اللہ تو سب عیبوں سے پاک ہے۔ پاک یہ ہے۔ پہلے یہ بات کی کہ پرفیکشن، تکمیل، بغیر کوئی نقص کے، تو وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، لہذا اس کا اعتراف کیا۔ اے اللہ تو سبحانہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اے اللہ اے تو اللہ سب اللہ تو عیبوں سے تمام پاک ہے۔ عیبوں سے پاک ہے۔ کون سی پاک ہے؟ اب اس کے بعد اپنا مدعا بیان کیا یا اپنا اعتراف کیا، لا علم لنا الا، اب یہاں ہے کچھ جی، لا کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں 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 علم اصل میں تھا علم جی، لیکن چونکہ
لا علم نہیں ہے علم لنا ہمارے لیے علم نہیں ہے، ہمارے لیے جاننا نہیں ہے، اس جاننے کو ہی ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے علم نہیں ہے، الا مگر ما جو کچھ یا جو. اب یہ جو لفظ ہے آگے، یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے علامہ سے علمتا، علمتا آگے نا میں نہیں پڑھ رہا ہوں، علمتا کا مطلب ہے تو نے سکھایا، آگے کیا ہے نا جی ہمیں، ہمیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا. یہ ہے جناب اعتراف کہ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں اے اللہ تعالی جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. کیوں جی؟ جی اب وہ اس کے اندر پہلی چیز کہ تو سب ایپوں سے پاک ہے، تیرا پلان تیرا پروجیکٹ کیا ہے یہ تو ہی جانتا ہے، ہم تجھے اعلیٰ و عرفہ مانتے ہیں. پہلے اس کا اقرار کیا، پھر کہا اپنی علم کے لحاظ سے کمی کا اعتراف کیا. لا علم لنا، ترجمہ کریں نہیں ہے علم، ہمارے نہیں لیے ہے علم، نہیں اس کو کہیں نا لا علم لنا کا مطلب ہوگا لا علم لنا، ہم ہمارے نہیں نہیں ہے جانتے. علم ہمارے لیے. نہیں. میں نے کہا کہ بھئی لا علم ہم جاننا نہیں ہے، یہ عالمہ نہیں ہے، علم ہے علم. جی لا علم نہیں ہے علم لنا ہمارے لیے، کہیں لا علم لنا کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں ہے علم علم ہمارے لیے، پھر کہے لا علم لنا نہیں ہے نہیں علم ہے ہمارے علم لیے ہمارے لیے، الا مگر 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 ما علمتنا مگر جو تو نے ہمیں سکھایا. اب یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ جو پہلی چیز ہم نے پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو پتہ کیا چلا کہ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے علم میں رکھی ہوئی تھی. یہ کیا جی بتا رہی ہے؟ یہ بات اللہ جس سے سبحانہ و جان تعالیٰ نے ان کے علم میں رکھی ہوئی تھی. رکھی ہوئی تھی، وہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے تھے، اللہ نے ان کو بتایا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بھئی اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، تو نے ہمیں سکھایا، ہم نے وہ بات کر دی. اب آگے جناب اہم چیز، جیسے بتایا تھا نا انی اعلم، بے شک میں ہی جانتا ہوں، ابھی پڑھا تھا جی. جی سر، جی سر. اب اسی قسم کا ایک اور لفظ آ رہا ہے، ہاں جی اب نیچے کریں جی، انکا، انکا بے شک تو، آگے آ رہا ہے انتا تو ہی. پہلے بھی ہم نے، میں اس کی مثال دوبارہ دیتا ہوں، آپ نے پڑھا تھا الا انہم ہم السفہاء، پڑھا تھا نا الا خبردار، انہم بے شک وہ، بے شک وہ ہم وہی السفہاء، ترجمہ کیا پڑھا تھا؟ وہی ساتھ میں وہی بے وقوف ہیں. اب بے اسی وقوف. طریقے سے یہاں بھی آ گیا ان کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے، کا کے ساتھ انا آ جائے تو وہ انتا کے بانے میں آئے گا، بے شک تو، اور دوبارہ آ رہا ہے انتا، تو اس کا ترجمہ ہو گیا تو ہی، تو تو ہی العلیم الحکیم، بہت زیادہ جاننے والا اور بہت انتہائی حکمت والا ہے. جی ٹھیک ہے جی. جی نہیں آپ پڑھے نا بہت انکا، زیادہ بے بے شک شک بے شک تو، انت العلیم الحکیم، ترجمہ تو ہی بہت بہت زیادہ جاننے بہت والا زیادہ اور جاننے بہت والا ہے. حکمت والا ہے. اور حکمت بے والا شک ہے. تو ہی بہت زیادہ جاننے والا، الحکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے. دوبارہ میں یاد دلا رہا ہوں
اللہ کے نام جو 4 الفاظ پر ہوں خاص طور پر، جیسے رحیم ہے، کریم ہے، اس طریقے سے علیم بھی، اس کے ساتھ الف لام لگ گیا، خاص، یہ اللہ کا خاص نام ہے، العلیم الحکیم۔ یہاں تک ہو گیا جی؟ جی آگے پڑھے جی۔ اب انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم نہیں جانتے مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی علم دیا ہوا تھا۔ اب وہ بات آ رہی ہے، اب اس کو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اگلی آیت ممکن ہے ہم ساری نہ پڑھ پائیں، تو قال ترجمہ کریں گے اس نے کہا، سر باقی کل سر، جی۔ باقی کل نہیں جی، ابھی دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ اچھا قال کریں کا کریں۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا، اس نے اس کہا، نے اس کہا، نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ نے، اللہ نے، ہاں، تو ترجمہ کریں قال، اس اللہ نے کہا۔ اللہ نے اللہ نے کہا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اپنی زبان کا لفظ ہے یا اللہ۔ یا اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اے اے اللہ، اللہ، اے اللہ۔ اب اس وقت آدم علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، فرشتے بھی موجود تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یا آدم، اے آدم، آدم، اے اے آدم، آدم، اے آدم۔ اب وہ جو کل نیچے پڑھا تھا امبی اونی پڑھا تھا نا، امبی، جی، جی سر، جی خبر دے، تو خبر جی دے، جی۔ اب ہاں، یہ جو تھا امبی او، یہ جمع تھا امبی او، اگر واؤ کو کاٹ دیں تو بنے گا امبی۔ وہی لفظ یہاں آ رہا ہے، امبی ایک کے لیے ہوتا ہے، تو ہم بھی خبر دے۔ امبی کا مطلب کیا ہے؟ تو خبر دے، خبر دے، تو خبر دے۔ اب آگے آ رہا ہے ہوا کی جمع ہم کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ سب انہیں، سب کی، انہیں، نہیں، امبی ہم کا مطلب ہے تو انہیں خبر دے۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ انہیں کون ہے؟ فرشتے، ہم فرشتوں کو، فرشتے۔ تو ترجمہ کریں گے تو مشتاق بھائی وہاں رکھیں جہاں اب وہ ہے امبی تو خبر دے ہم، ان فرشتوں کو، انہیں، ان ان فرشتوں فرشتوں، کو، تو خبر دے ان فرشتوں کو بِأَسْمَائِهِمْ۔ اب آپ ترجمہ سنیں، ان چیزوں کے ناموں کی۔ اسماء کا مطلب کیا ہوگا؟ نام۔ نام، اسمائہم، اب یہ کیا ہوگا؟ چیزوں کے نام، چیزیں تھیں نا چیزوں کے، وہاں۔ ہاں جی، تو اے آدم، تو ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام کی خبر دے۔ ٹھیک ہے جی جی۔ جی جی، اب میرے ساتھ کہیں قالا، اسی میں قالا، اس اللہ نے اللہ کہا، تعالیٰ نے کہا، اس اللہ نے کہا یا آدم، ہے اے آدم، آدم علیہ السلام، اے آدم، ہم اپنے لیے کہیں گے عزت کے لیے کہ اے آدم علیہ السلام، انبی، خبر تو خبر دے، خبر دے، خبر دے، نہ یہاں میں نے کہا نا کہ جب بھی امر کا صیغہ آنا ہے تو یا تم ساتھ لگانا ہے۔ تو خبر تو دے، ہاں، یہاں ہوگا تو خبر دے ہم، انہیں، انہیں، ان فرشتوں کو، ان فرشتوں اب کو، یہاں لگانا ہے ان فرشتوں کو، ان ان فرشتوں فرشتوں کو، کو، ان فرشتوں کو بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کے نام ان کی۔ ناموں کی، اب ہم پہلا ہے فرشتوں کی طرف، اور ہم یہ آ رہا ہے چیزوں کے نام۔ جی، یا ان ناموں کی خبر دو، بِأَسْمَائِهِمْ، اسمائہم ہی ہے ویسے، ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو۔ یہاں تک ہم جناب رکھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ جی جی سر، اچھا جی، اوپر طرف قالو ترجمہ کریں۔ تو ان اور فرشتوں نے کہا، ان فرشتوں نے تو ان کہا، فرشتوں نے کہا سبحانک، اے اللہ تو اللہ تو بے عیب ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، اب یہ سب نے ایک لفظ اپنے پاس لکھ لیں، اے اللہ تو سب عیبوں سے پاک ہے، تو سب عیبوں سے
पाक है। اس پر ہے اتفاق ہے اس پر جی جی जी سر जी जी باقی سارے معنی بھی ٹھیک ہوں گے لا علم لنا ہمارے تو لیے علم نہیں ہے علم نہیں ہمارے نہیں ہے علم نہیں ہے علم نہیں لیے ہے علم علم نہیں ہے، لنا ہمارے لیے ہمارے یہ کر لیے لیں ہمارے لیے علم نہیں ہے، ہے علم ہمارے لیے کہیں لا علم لنا نہیں ہے نہیں है ہے علम علم लना ہمارے لیے ہمارے لیے الا مگر मगर ما علمتنا जो तूने جو हमें تو दिया ہمیں سکھا مگر دیا جو تو نے ہمیں سکھایا مگر انکا बेशक तू بے شک تو تو انت العلیم الحکیم तू ही بہت زیادہ है जानने वाला بہت और زیادہ हिकमत جاننے वाला بہت والا اور زیادہ حکمت جاننے والا والا बहुत اور हिकमत بہت वाला زیادہ حکمت والا ہے قال تو कहा اللہ نے کہا اللہ نے अल्लाह ने میں نے کہا ابھی कहा کہا ہے کہ اس اللہ نے کہا یا उस अल्लाह آدم اے اے آدم آدم आदम اے آدم علیہ السلام انبی ہم تو خبر خبر دو دے ان کو ان فرشتوں کو تو خبر دے ان فرشتوں کو بِأَسْمَائِهِمْ ان ان تمام سب چیزوں کے چیزوں کے ناموں ناموں کی بس ان چیزوں کے ناموں کی ٹھیک ہے جی آپ سنیں ذرا قالو تو انہوں نے کہا سبحانک اے اللہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے لا علم لنا نہیں ہے علم ہمارے لیے الا ما علمتنا مگر جو تو نے ہمیں سکھایا انکا بے شک تو انت العلیم الحکیم تو بہت